شب برات اور معافی نامے کی حقیقت۔ بعض لوگ شب برات سے پہلے ایک دوسرے کو یہ میسیج کرتے نظر آتے ہیں کہ آج تک میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی یا گستاخی یا غیبت ہوئی ہو یا میری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شب برات سے پہلے دل سے معاف کر دیں اور میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ یہ بہترین بات ہے کہ بندہ دوسرے مسلمان کے حق میں کوئی زیادتی یا کوتاہی کرے تو معافی مانگ لے اور دوسرے سے دل صاف کر دے۔ مگر یہ کیا یہ معافی مانگنا اور دوسرے سے دل صاف کرنا کیا صرف شب برات کے ساتھ مخصوص ہے؟ پورے سال تکلیف دے اور کوئی معافی کا سوال نہیں، کوئی دل کی صفائی نہیں؟ یہ بات جو ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے، جبکہ ایک مومن اور مومنہ کی شان تو یہ ہے کہ اس کا دل ہر وقت دوسرے مسلمان سے صاف رہتا ہے۔ اور ایسے شخص کو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی انسان ہونے کی خوشخبری دی ہے، جس کا دل ہر کسی کے بارے میں صاف ہو۔ کوئی بھی 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک حدیث موجود ہے جو کہ سنداً شدید ضعیف ہے۔ البتہ اگر کوئی اس وجہ سے 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ شعبان کا دن ہے اور پورے شعبان کے مہینے میں اکثر دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے اور اس شعبان کے اکثر دنوں میں 15 شعبان بھی داخل ہے، اس وجہ سے میں 15 شعبان کو روزہ رکھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ 15 تاریخ ایام بیض میں شامل ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی اسلامی تاریخ کے مطابق 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے، اس وجہ سے اگر کوئی ایام بیض اور شعبان میں روزہ رکھنے کی نیت سے 15 شعبان کو روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس کو ضرور اجر ملے گا۔ لیکن ان دو وجوہات کے علاوہ خاص 15 شعبان کو روزہ رکھنے کو سنت یا لازمی حکم سمجھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ البتہ سنت سمجھے بغیر شب برات میں قبرستان جانا، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو کہ روایات سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ ہر سال شب برات میں قبرستان جائیں۔ نیز علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان کی شب قبرستان جانا ایک ہی مرتبہ جانا ثابت ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ چونکہ اب یہ ایک مرتبہ ہی جانا مروی ہے، اس لیے مرد حضرات بھی اگر زندگی میں 15 شعبان کی شب ایک مرتبہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہر سال شعبان کے مہینے میں شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات نہیں ہوئی، اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے جو کہ بالکل بھی جائز نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ شب برات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص وظیفہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ نماز کے علاوہ کوئی بھی خاص وظیفہ کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکیں اس رات میں انجام دی جائیں۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں جتنی کی جا سکتی ہیں کی جانی چاہیے، لیکن عبادت